بصرہ کے پرانے بازار میں ایک چھوٹا سا پھلوں کا ٹھیلا تھا جسے ایک غریب تاجر سلمان چلاتا تھا۔ نہ اس کے پاس بڑی دکان تھی، نہ چمکتے ترازو، نہ گاہکوں کا ہجوم، بس چند سادہ ٹوکریاں، ایک پرانا کانٹا اور ایک سچا دل۔ سلمان روزانہ صبح سویرے بازار پہنچتا، اپنا چھوٹا سا ٹھیلا ترتیب دیتا، پھل صاف کرتا اور کانٹے کے پلڑے کو برابر کر کے اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز کرتا۔ وہ ایک تولے کا بھی فرق برداشت نہ کرتا۔ جب کوئی گاہک آتا وہ تول کر پھل رکھتا، اور اگر وزن پورا نہ ہوتا تو خود ہاتھ سے مزید رکھ دیتا۔ بازار میں کچھ لوگ ہنستے، کچھ مذاق کرتے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ نفع کیسے ہوگا یار؟ یہ دنیا سیدھے آدمیوں کی نہیں۔ لیکن سلمان صرف مسکرا دیتا اور دل میں کہتا، نفع میرا نہیں، رزق دینے والا وہی ہے، بس میں کمی نہ کروں، برکت وہ ڈالے گا۔ بعض دنوں میں اتنی فروخت بھی نہ ہوتی کہ گھر کا چولہا جلے، مگر وہ پھر بھی کانٹے کو برابر کر کے پھل تولتا رہا، پوری دیانت، پورے یقین کے ساتھ۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ترازو کی سچائی ایک دن اس کے مقدر کا پلہ جھکا دے گی۔ سلمان کی ایمانداری مشہور نہیں تھی، بس خاموشی سے اس کے عمل میں چھپی ہوئی تھی۔ بازار کے بڑے تاجر اسے سیدھا سادہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے، اور گاہک اکثر بڑی دکانوں کی طرف ہی جاتے جہاں رنگین بورڈ، اونچی آوازیں اور جھوٹے دعوے لگا کر مال بیچا جاتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ پورا دن گزر جاتا اور سلمان کی صرف 2 یا 3 ٹوکریاں ہی بک پاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک دن میں ایک سکہ بھی جیب میں نہ آتا، مگر پھر بھی وہ اگلے دن اسی نیت سے آتا، صاف دل، صاف ترازو اور ایک نئی امید۔ ایک دن جب بازار معمول کے مطابق گرم تھا، ایک اجنبی گاہک سلمان کے ٹھیلے کے پاس رکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تھیلا تھا اور چہرے پر سفر کی تھکن۔ اس نے آہستہ سے کہا، تھوڑی سی کھجوریں تول دو، مسافر ہوں۔ سلمان نے مسکرا کر کھجوریں نکالی، ترازو برابر کیا، اور جیسے ہی وزن تھوڑا سا کم ہوا، اس نے اپنی طرف سے 1-2 کھجوریں مزید رکھ دیں۔ اجنبی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیوں؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، سلمان نے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ ترازو میرا نہیں، میرے رب کا ہے، میں اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے کچھ دیر خاموشی سے سلمان کو دیکھا، پھر چپ چاپ کھجوریں اٹھائیں، سکے رکھے اور آہستہ آہستہ چلتا بنا۔ سلمان کو کیا خبر تھی کہ وہ اجنبی صرف ایک خریدار نہیں بلکہ تقدیر کا ایک دروازہ تھا جو جلد ہی کھلنے والا تھا۔ چند دن گزرے، بازار ویسے ہی چلتا رہا۔ سلمان ہر دن کی طرح اپنے ٹھیلے پر بیٹھتا، اپنا کانٹا برابر کرتا اور پورے تول سے پھل بیچتا۔ نہ قیمتوں میں جھوٹ، نہ تول میں کمی، بس صاف نیت اور تھوڑا رزق۔ ایک دن صبح جب سلمان اپنا ٹھیلا لگا رہا تھا تو دیکھا کہ بازار کے بڑے دکاندار اپنے ترازو صاف کر رہے تھے۔ نئی جھاڑو، نئی چادر، کچھ غیر معمولی سی حرکت تھی۔ ساتھ والی دکان والے یعقوب نے سرگوشی میں کہا، آج شہر کے حاکم کا خاص کارندہ بازار میں آنے والا ہے، کہتے ہیں وہ تولنے والوں کی ایمانداری چیک کرے گا، جو جھوٹا نکلے گا اس پر جرمانہ اور دکان بند۔ سلمان نے خاموشی سے سنا اور اپنا ترازو بدستور ویسا ہی رہنے دیا۔ اسے نہ خوف تھا نہ دکھاوا، وہ جانتا تھا جس نے سچائی کبھی چھوڑا ہی نہیں، اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں۔ دوپہر کے قریب ایک چھوٹا سا قافلہ بازار میں داخل ہوا۔ 4 آدمی تھے، سادہ لباس مگر چہرے پر دھیان، اور ان کے ساتھ وہی اجنبی جو چند روز پہلے سلمان سے کھجوریں لے گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کئی دکانداروں کے رنگ بدل گئے۔ سلمان نے بس ہاتھ روک کر ان کا سلام کیا۔ وہ اجنبی آگے بڑھا اور اونچی آواز میں کہا، میں شہر کے قاضی کا نمائندہ ہوں اور آج ہمیں اس بازار کے سب سے ایماندار تاجر کو تلاش کرنا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ دکانیں فوراً بند ہو گئیں، کچھ نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ پھر وہ قافلہ سلمان کے ٹھیلے کے سامنے آ کر رکا۔ اجنبی نے ایک چھوٹا ترازو نکالا اور سلمان سے کچھ پھل تولنے کو کہا۔ سلمان نے ویسے ہی تولنا شروع کیا جیسے ہر دن کرتا تھا۔ پہلے پلہ برابر کیا، پھر پھل رکھا اور آخر میں خود سے تھوڑا سا اور ڈال دیا۔ قافلے والوں نے اپنا تول چیک کیا، فرق نہیں تھا، نہ کمی
نہ زیادتی، بس پورا، خالص، صاف۔ اجنبی مسکرایا اور بولا، ہم نے پورے شہر کا بازار گھوما، کہیں نہ تول پورا ملا، نہ سچا۔ تم ہی وہ شخص ہو جس نے ہمیں خاموش سچ دکھایا۔ پھر اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے شہر کا ہر تاجر تم سے سیکھے گا، اور حاکم وقت نے تمہیں بازار کا معزز نگراں مقرر کیا۔ سلمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہ اس نے کبھی طلب کی تھی عزت، نہ کبھی انتظار کیا تھا انعام کا، بس تول برابر رکھا تھا اور دل صاف۔ بازار میں جیسے خاموش سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ لوگ جو کل تک سلمان کو سیدھا سادہ کہہ کر ہنستے تھے، آج اس کے ترازو کی طرف نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ دوسرے دکاندار اب اس کے انداز کو غور سے دیکھنے لگے۔ کچھ شرمندہ تھے، کچھ حیران، اور کچھ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، ہم نے ساری عمر نفع کے چکر میں سچائی کھو دی، اور اس نے نفع کے بجائے سچ کو چن کر عزت پا لی۔ سلمان کو بازار کا نگران مقرر کر دیا گیا، مگر وہ ویسا ہی رہا، سیدھا، نرم، خاموش۔ نہ لباس بدلا، نہ زبان، نہ انداز۔ اب بھی صبح سب سے پہلے آتا، اپنا ٹھیلا صاف کرتا، اور پہلے کی طرح تول برابر کرتا۔ البتہ فرق یہ تھا کہ اب بہت سے نوجوان تاجر اس کے ٹھیلے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے، پوچھتے، چاچا، کانٹا کیسے برابر کرتے ہو؟ وزن تولنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلمان ہنستا اور نرمی سے کہتا، بیٹا، تول برابر کرنے کے لیے ہاتھ نہیں، دل برابر ہونا چاہیے۔ کانٹا تبھی سچ تولتا ہے جب نیت جھکی نہ ہو۔ ایک دن شہر کے قاضی نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ لوگ سمجھے کوئی بڑا اعزاز ہوگا، لیکن سلمان کی چال میں وہی عاجزی تھی۔ جب وہ دربار میں داخل ہوا تو قاضی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ قاضی نے کہا، سلمان، تمہیں بازار کی نگرانی دی گئی ہے، مگر میں چاہتا ہوں تم شہر کے نگران اخلاق بھی بنو۔ ایسے فیصلے کرو جہاں نفع نہیں، ادھور۔ سلمان نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اپنے ٹھیلے پر ہی رہوں، وہی میرا دربار ہے، وہی میرے فیصلے۔ قاضی نے مسکرا کر سر ہلایا، تب تم اس شہر کے سب سے بڑے استاد ہو، اور استاد اونچے مقام پر نہیں، نیچے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سلمان واپس لوٹا اپنے پرانے ٹھیلے کے پاس، اپنے پرانے انداز میں، مگر دل میں ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ اب وہ صرف پھل نہیں تولتا تھا، لوگ اس سے سچ، نرمی، دیانت اور اللہ پر یقین تولنے آتے تھے۔ اب بازار بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے آوازیں بلند ہوتی تھیں، اب تولنے سے پہلے دعائیں سنائی دیتی تھیں۔ جہاں پہلے نفع کے لیے جھوٹ بولا جاتا تھا، اب سچ بول کر برکت مانگی جاتی تھی۔ سلمان کا چھوٹا سا ٹھیلا اب بازار کا مرکز بن چکا تھا، لیکن وہ خود کبھی مرکز میں آنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ وہی سادہ لباس، وہی پرانا ترازو، وہی نرم لہجہ۔ اب ہر روز گاہکوں کی لمبی قطار لگتی، صرف پھل خریدنے نہیں، بلکہ ایک جملہ سننے، یہ ترازو میرا نہیں، میرے رب کا ہے۔ ایک دن بازار میں ایک نیا تاجر آیا۔ اس کا لباس چمکدار تھا، آواز بلند اور دعوے لمبے۔ اس نے خوب سجاوٹ کی، بڑی قیمتیں لکھیں، مگر جب گاہک آئے تو وہ سیدھے سلمان کے ٹھیلے کی طرف چلے گئے۔ نئے تاجر نے حیرت سے پوچھا، تم لوگ اس سادہ سے شخص سے کیوں خریدتے ہو؟ میں سستا بیچتا ہوں، رنگین پیکنگ دیتا ہوں۔ ایک بوڑھے نے مسکرا کر کہا، ہم یہاں سچ خریدنے آتے ہیں، پھل تو بہانہ ہے۔ نئے تاجر نے دل میں حسد محسوس کیا، اور ایک دن سلمان کو بازار کے بیچوں بیچ روک کر کہا، تم کوئی ولی ہو کیا؟ لوگ تمہیں کیوں اتنی عزت دیتے ہیں؟ سلمان نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف اپنا تول درست رکھتا ہوں، باقی عزت، رزق اور مقام یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ تم اگر نیت درست رکھو تو خریدار تمہاری طرف خود آ جائیں گے۔ وہ تاجر چپ ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس نے بھی اپنی تولی درست کر لی اور سلمان سے سیکھنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ بازار میں کئی تاجر ایسے بن گئے جو تول میں سچائی، قیمت میں انصاف اور باتوں میں نرمی لے آئے۔ اور یہ سب ایک شخص کی سچائی سے ہوا تھا جس نے کبھی ایک تولے کی خیانت بھی نہ کی۔ سلمان کے بارے میں اب شہر کے عالم، قاضی،
اور عام لوگ ایک ہی بات کہتے تھے، یہ تاجر نہیں، ترازو کا ولی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلمان بوڑھا ہو گیا، مگر اس کا ترازو آج بھی ویسا ہی تھا، سیدھا، برابر اور صاف نیت سے بھرا ہوا۔ اب اس کے ہاتھ کانپتے تھے، قدم دھیرے ہو چکے تھے، مگر زبان پر وہی جملہ زندہ تھا، یہ ترازو میرا نہیں، میرے رب کا ہے۔ مدرسے کے طالب علم، مسجد کے خادم، بازار کے تاجر، سب اس کے ارد گرد آ کر بیٹھتے اور اس سے صرف پھل نہیں، سبق لیتے۔ اس کے شاگرد اب خود اپنے اپنے ٹھیلے چلاتے تھے، مگر ہر ایک کی دکان پر ایک تختی لگی ہوتی تھی، تول پورا ہے، کیونکہ سبق سلمان کا ہے۔ ایک دن جب بازار میں ہلکی بارش ہو رہی تھی اور لوگ اپنے اپنے سامان سمیٹ رہے تھے، سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اپنے ترازو پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، کسی نے سنا نہیں، مگر دل جانتا تھا یہ آخری دعا تھی۔ اسی شام وہ گھر لوٹا، کچھ دیر بعد چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا اور بغیر کسی شکایت، کسی خواہش، اللہ کے حضور چلا گیا۔ جب خبر بازار میں پہنچی، پورا بازار ساکت ہو گیا۔ اس دن نہ کوئی آواز اٹھی، نہ کوئی تول ہوا۔ سب دکانداروں نے اپنے ترازو زمین پر رکھے اور کہا آج بازار خاموش ہے، کیونکہ اس کا سب سے سچا تولنے والا اپنے رب کے دربار میں تول کر پورا نکل چکا ہے۔ اور اسی دن شہر کی دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا گیا، ایمانداری صرف تول میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے، اور نیت اگر سلمان جیسی ہو تو خریدار خود دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔